محبت تو راحت دیتی ہے، سکون دیتی ہے، تکلیف نہیں۔ اور اگر یہ تکلیف دینے لگے تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ خود کو تکلیف دینے والے شخص سے دور کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ صدقہ انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے، جو اسے محبوب ہے اس کی زنجیر سے آزاد کرتا ہے۔ پیسہ سب کو محبوب ہوتا ہے۔ انسان سے آپ کسی غرض کی وجہ سے محبت کرتے ہیں یا کسی رشتے کی وجہ سے، مگر پیسے سے محبت کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اپنی ذات۔ صدقہ ہمارے دل کو اس محبت سے آزاد ہونا سکھاتا ہے، اور جب دل یہ سیکھ لے تو وہ کبھی نہ کبھی دوسری محبتوں سے بھی بے نیاز ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں؟ میں کس چیز کی کمی اس کام میں ڈھونڈ رہا ہوں؟ بری عادت بار بار واپس آئے گی۔ جب تک تم خود سے سچے نہیں ہوگے، جب تم اپنے آپ سے سچے ہوگے تو دوسروں کے بارے میں تمہاری رائے بھی سچی ہوگی۔ اگر تم اللہ سے وعدہ کر لیتے ہو اور وعدہ پورا کرتے وقت تمہارا دل کمزور پڑنے لگ جائے، تب بھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کو تم سے کوئی چیز چھین لینا مقصد نہیں ہوتا، وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف سے اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ جن سے محبت کی جائے انہیں اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا، انہیں اپنی زندگی کھل کر جینے دی جاتی ہے، اور دنیا کے جنگلوں میں اپنی مرضی سے بھٹکنے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ لوٹ کر آ جائیں تو ہم محبت میں سچے تھے، اور اگر نہ آئیں تو ہم صرف بدقسمت تھے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لاتے ہیں اور پھر نکال کر لے جاتے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے، مگر دنیا کا کوئی انسان نہیں جس نے کسی کو کھویا نہ ہو۔ سب کسی نہ کسی کو کھوتے ہیں، کوئی بے وفائی کے ہاتھوں، کوئی موت کے وجہ سے، اور کوئی ذرا سی غلط فہمی کی وجہ سے۔ جو راز قدرت نے ڈھانپ دیے ہوں، انسان کو انہیں فاش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بہت سی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ ہم انسانوں کی کمی یہ نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر بیٹھتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ غلطی کی ذمہ داری لینا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اپنے معاملات میں سچے ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنی غلطی پر خود کو ناپسند کرنے لگے ہو تو یہ شرمساری ہے اور یہ ہلاک کر دینے والا رویہ ہے۔ اپنی غلطیوں پر ندامت اچھی چیز ہے، مگر شرمساری انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ اگر تم اپنی عزت ہی نہیں کرو گے تو کبھی پر اعتماد اور آزاد انسان نہیں بن سکتے۔ چوری کا پھل کبھی میٹھا نہیں نکلتا۔ ایک ذرا سی خواہش کے پیچھے زندگیاں چٹکیوں میں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا اندازہ امید سے لگانا چاہیے تاکہ اگلی دفعہ ہم زیادہ جذبے سے میدان میں اتریں۔ ہمیں ہر لمحہ خود کو اپنی زندگی، رشتوں اور عمل میں بہتر کرنا ہوتا ہے۔ جہاں ہم رکے وہاں ہم نیچے گئے۔ مثبت رویہ وہ دیکھنے کا نام ہے جو ہمارے پاس بچ گیا ہے، اور غلط یعنی منفی رویہ ہر وقت اس کو سوچنے کا نام ہے جو کھو گیا ہے۔ سب سے اہم شخص وہ ہوتا ہے جو اس وقت تمہارے ساتھ ہے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ زندگی کے اس حالیہ دور میں جو ہمارے ساتھ ہیں وہی سب سے اہم ہے۔ ماضی میں بچھڑے لوگوں کا غم اور مستقبل میں ملنے والے لوگوں کی تمنا یہ اہمیت نہیں رکھتے۔ جھوٹ بولنے والا شخص ہمیشہ آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا ہے۔ جن لوگوں کو جھوٹ کی عادت ہو، ایسے لوگ کسی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتے۔ وہ اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ بات گھما پھرا دیتے ہیں، اور وہ اپنے جذبات کو بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں۔ دوست قسمت سے ملتے ہیں، جس کو نہیں ملتے اس کو نہیں ملتے۔ دوست کے قریب قریب کوئی رشتہ مل بھی جائے تو بھی وہ دوست نہیں ہوتا۔ اگر انسان صرف چلتے رہنے کی غرض سے کوئی خواہش دل میں زندہ رکھے، کوئی خواب ہو جس کا انتظار ہو،
جس کے ملنے کی تمنا اسے امید دلائے اور اس کے قدم صحیح سمت اٹھتے رہیں تو ایسا کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی خود کو تھوڑی رعایت دے دینی چاہیے۔ عزت نفس اپنی نظر میں اپنی عزت کو کہتے ہیں۔ خود کو کچھ سمجھنا، اپنی قدر کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا۔ جن لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ادھورے نہیں ہیں۔ ان کو اچھا لگنے کے لیے کسی انسان یا چیز کو خود سے جوڑنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے آپ میں کافی ہیں۔ جو آزمائش اللہ دے اس پر صبر کرو اور خود کسی کو آزمائش میں نہ ڈالو، اللہ یہ سب پسند نہیں کرتا۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھی کو بدلنا ضروری نہیں ہوتا۔ مسکراتے رہیں، غم زندگی کا حصہ ہے۔ اچھی یادیں زندگی کا خوبصورت سرمایہ ہوتی ہیں۔ تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی۔ کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے، وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ کتنا برا ہے وہ شخص جو دو چہرے اور دو زبانیں رکھتا ہے۔ جو اچھوں کے ساتھ اچھا ہے وہ کیا اچھا ہے، جو بروں کے ساتھ اچھا ہے کمال تو وہ کرتا ہے۔ رشتے مضبوط کرنے کے لیے دل بڑے کرنے پڑتے ہیں۔ علم سوال کرنے سے آتا ہے۔ علم نہ رکھنے والا چھوٹا ہے اگرچہ عمر میں بوڑھا ہو، اور عالم بڑا ہے اگرچہ کم عمر ہو۔ عزت رکھنے والوں کو عزت دو، ادب والوں کا ادب کرو، اور بے ادبوں سے دور رہو۔ خود کو بھی دور رکھو اور اپنے چاہنے والوں کو بھی۔ دل گناہ کرنا بھول جائے اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کا کمال یعنی درجہ یہ ہے کہ دل گناہ کی لذت کو اور گناہ کو بھول جائے۔ پانی کی طرح بہہ گئیں صدیاں کبھی کبھی، اکثر ہوا یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے۔ دوستی اور تعلقات میں رابطے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت ساتھ میسر ہو، اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دیا ہو پھر اس کو ہمیشہ باقی رکھے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ مایوسی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ آج وقت ہے اپنے لیے خود ہی استغفار کر لیں۔ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے آپ کی مغفرت کی دعا کے لیے۔ گناہوں کی شدید ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے ان گناہوں کے برا ہونے کا احساس بھی ختم کر دے۔ ہدایت تو وہ ہے جس کے بعد گمراہی کا کوئی گمان نہیں ہوتا۔ اگر گمراہ ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ سچی ہدایت ملی ہی نہیں تھی۔ ہدایت بہت غیرت مند مہمان ہوتی ہے، بار بار دستک نہیں دیتی۔ کبھی زندگی میں رب کی طرف پلٹنے کا موقع آیا تو اسے گوائیے گا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر تو مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمنام ہیں مگر آسمان پر مشہور۔ عزت تقوی سے ہے، پرہیزگاری سے ہے، قوت سے نہیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ دل جب اللہ سے لگ جائے تو پھر دل ٹوٹا نہیں کرتے، اور اللہ سے بہتر تو تمہارے حق میں کوئی بھی نہیں۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں مگر سچ سننا بڑا کمال ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسرے کے عیب تو دیکھتا ہے پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔
دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ اور دل کو سکون دے سکے۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راس نہیں آتی۔ مگر تم غمگین مت ہونا، دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں۔ اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے، اہل قرآن ہی حقیقت میں اصل کامیابی کے حقدار ہیں۔ کسی شک میں مت پڑنا، منافقین کے دھوکے میں مت آنا۔ یہی ہے واحد اللہ کا کلام، یہی ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی بات ہمیشہ اللہ سے کرتے ہیں۔ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اسے ہر چیز بتائی جائے۔ دنیا ویسی نہیں ہے جیسا آپ اسے سمجھتے ہیں۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے، لیکن ہدایت نہیں۔ لہٰذا ہدایت یافتہ بننے کی ہر وقت دعا کیا کریں۔ سمجھتا کوئی نہیں، سمجھاتا ہر کوئی ہے۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے۔ خواب اور تمنا کا کیا حساب رکھنا ہے؟ خواہشیں ہیں صدیوں کی، عمر تو ذرا سی ہے۔ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل، سب سوال لازم۔ ایک فرعون پر نہیں مشتمل انا پرستی۔ ہم نے ہر شخص کے تیور میں خدا دیکھا ہے۔ سوکھے سے پتے ہیں ایک ٹہنی پر لگے، قسمت تو دیکھو کہ جھڑ نہیں سکتے۔ فی الحال تو یوں ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے۔ انسان جب رو نہ سکے تو وہ لکھتا ہے۔ آخر یہ وقت کس سواری میں سفر کرتا ہے کہ اتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ ہر شخص میں ہے کوئی خوبی، کوئی جائے یہ سب کو بتائے۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ ہم اپنی غلطیاں مٹا نہیں سکتے اگر ہم اسی راستے پر چلتے رہیں۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو، جن کو چھوڑ دو۔ جو خود نہیں بولتا اس کا صبر بولتا ہے۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو کہ میں بھٹک گیا تھا۔ اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھو۔ الفاظ، خواہشات، احساسات اور لوگ۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ اکثر اوقات سکون کی تلاش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر ہاں سفر ضرور آسان کر دیتے ہیں۔ جن کو غربت کی وجہ سے ہم اپنی خوشیوں میں نہیں بلاتے، وہ سب سے پہلے ہمارے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ ہر وہ انسان جو خود دھوکہ دے رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ بھی دھوکہ ہو۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے، بلی اور پرندوں کو کھانا ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے وہ ایک بنجر زمین کے مانند ہے۔ اونچا پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رزق دینے والے پر یقین ہوتا ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اتنا اس کا سایہ چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ محبت شرطوں پر نہیں کی جاتی، جو محبت میں جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی قبول کیا جاتا ہے۔ محبت کا ایک عمدہ پہلو یہ ہے کہ یہ فکر کی عادت ڈالتی ہے۔ آپ کا راز آپ کا خون ہے، اس کے دوڑنے کی جگہ صرف آپ کی رگیں ہونی چاہیے۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو،
چاہے تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھو یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پانے کا ہے۔ کتنا عجیب احساس ہوتا ہے کہ جب انسان پر یہ بات کھل جائے کہ اس ساری کہانی میں وہ خود ہی غلط جگہ پر کھڑا ہے، اس کا چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ ہی غلط ہے۔ انسان امید نہیں چھوڑتا، چاہے جتنے برے حالات ہوں۔ آنکھیں ہمیشہ انعام پر رکھنی چاہیے، صبر کے میٹھے پھل پر۔ سچ بولنے سے معاملہ گزرے ہوئے وقت کا حصہ بن جاتا ہے، اور جھوٹ اسے مستقبل کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو صرف اللہ سے ڈرے اور درست چیزوں کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کو کوشش کرنے والے پسند ہیں۔ کیا تمہیں اپنے لیے کوشش کرنے والا نہیں بننا چاہیے؟ محبت نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر انسان کا ایک دائرہ ہوتا ہے، سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا دائرہ ہم سے کبھی نہیں مل پاتا۔ زندگی میں بہت ساری باتیں ہماری امیدوں کے خلاف ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت لگتی ہیں، مگر ہر حال میں ہمیں انہیں سہنا ہی پڑتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ یہ بھی انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ اسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت بدلہ لیتی ہے، اور بے شک اس کا بدلہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جس نے تکلیف دی اسے اللہ تکلیف دے گا، اور جس نے کسی پر مشقت ڈالی اللہ اس پر مشقت ڈالے گا۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ رشتہ جتایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے دور ہو یا پاس۔ محبت نہیں، موت اندھی ہوتی ہے، وہ نہ حسن دیکھتی ہے، نہ عمر، نہ دولت، نہ جوانی۔ کرتے رہتے ہیں گناہ ہر موقع پر بے حساب، کتنا رحیم ہے وہ ایک توبہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ روٹنے سے کیا ہوگا، آؤ معذرت کر لیں، تجھ میں بھی مجھ میں بھی خامیاں بہت سی ہیں۔ بات جب نہ ہو ان کے مطلب کی، پھر وہ مطلب کہاں سمجھتے ہیں۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو، روشنی میں تو کانچ بھی چمکا کرتا ہے۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں لیکن آپ سے محبت نہیں کرتے، اور کچھ آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر ہونا کسی حکمت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے دماغ کام کرنے لگتا ہے۔ محبت کو باہر تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لوگ، جبکہ رب نے تو آپ کو محبت بن جانے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ آدمی وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ورنہ وہ پتھر ہی ہے۔ لازوال یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے۔ اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں، اپنی نیکی پر فخر نہ کریں، نہ اس کا ذکر کریں، بس رب کی توفیق پر شکر ادا کریں۔ آسانیاں بانٹنا سیکھیں، حقیقت میں خود کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔
جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ اے مولا، ہمیں ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا اپنا غصہ ہے۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، تیرے رب کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اس کو آپ کا پتہ دے دیا۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا اور آخرت بن جاتی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، کیا کرو گے الجھ کر؟ رہو تو پھولوں کی مانند، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ گھر کے اندر جھی بھر کے رو لینا، لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو لوگ آپ کو لوٹ لیں گے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بڑھتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ الجھنوں کی بھیڑ میں لاپتہ ہے زندگی۔ اگر سب کچھ مل جائے گا زندگی میں تو تمنا کس کی کرو گے؟ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ مہک گلاب کی آئے گی تم کو ہاتھوں سے، کسی کے راستے سے کانٹے اگر ہٹا ڈالو۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کر دینا اس کی۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے، جتنی سخت آزمائش اتنا خوبصورت صلہ۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ عقل مند انسان بڑا ہو کر بھی اپنی خود کی تربیت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ نمک کی طرح کڑوا علم دینے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک نمک میں کبھی کیڑے نہیں پڑے۔ اگر جو چاہا ہے وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہ کر دیکھو۔ حسن یوسف سا ہو یا صورت بلال جیسی، دوستی روح سے ہو تو ہر روح کمال لگتا ہے۔ خوشیاں تقدیر میں ہونی چاہیے، تصویر میں تو ہر کوئی مسکراتا ہے۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ ایسے ملا کرو کہ لوگ آرزو کریں، ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے۔ کچھ خاص لوگ ہی وجہ زندگی ہوتے ہیں جن کے بغیر بھری دنیا خالی خالی لگتی ہے۔ اس سے پوچھو عذاب راستوں کا جس کا ساتھی سفر میں بچھڑا ہے۔
زندگی میں خوش رہنے والوں کے کچھ اصول ہیں۔ جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ دھوکہ ہے ایک فریب ہے منزل کا ہر خیال، سچ پوچھئے تو سارا سفر واپسی کا ہے۔ مرمتیں کر کے روز تھک جاتے ہیں، روز اپنے اندر نیا نقص نکل آتا ہے۔ چلنے دو سلسلہ دلداری کا، عشق تعلیم نہیں کہ مکمل ہو جائے۔ سامنے آ جائے تو کیا حال ہوگا ہمارا، چھپ کر جس نے ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے۔ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ جب مقدر جڑ جائے تو نصیب کی گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ اللہ اپنی حد توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہے مسلمان ہو یا کافر۔ رب کو ساتھی مان کر کون اکیلا رہا ہے؟ بندوں کو اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے، عرش پر خدا کی ہی ذات اچھی لگتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری تھوڑی ہے، بس انسان کو عادت ہونی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنے کی۔ ایمان اور تقوی بھی سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہے، ایک صحیح قدم کسی معراج پر پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم کسی گہری کھائی میں۔ وہ صبر نہیں ہوتا جو ہم کرتے ہیں، صبر وہ ہوتا ہے اگر سر پہ بھاری پتھر بھی لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے۔ صبر والے کہتے ہیں آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ بولتے رہا کرو ورنہ دھار تیز ہوتی رہے گی من کی، تمہارا اندر بہت کاٹ دار ہو جائے گا وقت کے ساتھ۔ موت زندگی سے رابطہ ٹوٹ جانے کے عمل کا نام ہے، اور ضروری تو نہیں کہ انسان کا زندگی سے رابطہ صرف سانس کی ڈور ٹوٹنے ہی سے ٹوٹ جاتا ہو۔ کچھ موتیں ہم پر سانس لینے کے دوران بھی تو وارد ہو سکتی ہیں، ہم جیتے جی بھی تو کئی بار مرتے ہیں۔ تقدیر ہمیشہ تدبیر سے 2 قدم آگے چلتی ہے۔ اپنی چیز اپنی ہوتی ہے، بھلے پھٹی پرانی ہو۔ انسان کی عزت نفس برقرار رہنی چاہیے۔ دوسروں پر یقین کر کے بیٹھ جانا، اس سے زیادہ تباہ کر دینے والی چیز اور کوئی نہیں۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی نہ کرے۔ ابو بکر صرف ایک ہی ہوتا ہے، پہلوں میں پہل کرنے والا، رضی اللہ عنہ۔ سچے دل سے توبہ کرو تو گناہ پیچھے نہیں آتے۔ زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسے نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ خوددار لوگ جب کسی مقام کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دوبارہ کبھی وہاں لوٹ کر نہیں آتے۔ درد میں تو ویسے بھی بہت دم ہوتا ہے، یہ انسان کو زندہ رکھتا ہے، کبھی مرنے نہیں دیتا۔ جب یقین نہ آنے والی بات کا یقین کرنا پڑ جائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا کبھی نظر نہ آنا، اور کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا ہر وقت نظر آنا۔ بعض باتیں انسان کبھی یاد نہیں رکھنا چاہتا۔ جس جگہ سے اور جس شخص سے ایک بار دھتکار ملے، ان کے پاس پلٹ کر جانے کا جرم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پر کتنا بھروسہ ہے یہ عام حالات میں پتہ نہیں چلتا، بلکہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی پر مشکل وقت آن پڑتا ہے۔ جب آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ بڑی لمبی لمبی باتیں کرتا ہے، سمجھانے کی بڑی کوششیں کرتا ہے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرایا ہے، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرا دیا۔ جس طرح عزت مانگ کر نہیں لی جا سکتی، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے، اسی طرح علم مانگ کر نہیں لیا جا سکتا، یہ کوششوں سے ملتا ہے، محنتوں سے ملتا ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اے مولا،
تیرے بندے میرے سوا بہت، پر میرا رب تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ جو ذات سب بدل دیتی ہے وہ تیرا غم بھی خوشی میں بدل دے گا۔ جب دل میں اللہ سما جائے تو پھر آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہیں۔ بے شک ہمارا رب ہمیں آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ معاف کرنے کے بعد معاف کر دینے والی باتیں بھول جانا ہی معافی ہے۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتا ہے۔ ضد کوئی بھی ہو، خوشی اور غم کی انتہا پر ٹوٹ جاتی ہے۔ لفظوں کی قیمت ہوتی ہے جسے کبھی نہ کبھی ادا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اگر اس قیمت کا اندازہ نہ ہو تو پھر بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ غلطی ایک سبق ہے، مگر جب اسے چھپایا جاتا ہے تو یہ سزا بن جاتی ہے۔ انسانیت کے ناطے صرف اتنا کر جاؤ کہ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا ہونے کی اجازت دو، اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ اپنے خیالات کی حفاظت کرو، یہ تمہارے الفاظ بن جائیں گے۔ اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، اچھوں کے ساتھ امتحان بہت ہوتے ہیں، اور جن کے امتحان زیادہ ہو ان کے درجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: نماز، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ کسی کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجئے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو پھر تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ تمہارا کیا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔ اللہ کافی ہے دوست کے طور پر بھی، اور اللہ ہی کافی ہے مددگار کے طور پر بھی۔ عجب فیض ہے آقا آپ کی محبت کا، درود آپ پر پڑھوں اور خود سنور جاؤں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ کے سہارے کے بغیر نہ آج تک انسان کی کشتی کنارے لگی ہے اور نہ کبھی لگے گی۔ تم جو انسانوں سے محبت کی بھیک مانگتے ہو وہ محبت صرف اللہ سے مانگ کر دیکھو، بس ایک وہی تو ہے جس کی محبت میں بے وفائی نہیں۔ رات کی چادر کو کفن سمجھ کر سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو جائے۔ علم انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے، ورنہ جسمانی زندگی کے دن مقرر ہیں۔ اپنے گناہوں اور ان کے انجام کا معلوم ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہت سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہت ہوتی ہے۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا زیادہ چھوڑ دیا۔ اپنا ناقص عمل بھی بھلا چنگا معلوم ہوتا ہے، اور دوسروں کا شاندار عمل بھی گناہ کبیرہ لگتا ہے۔ انسان صرف اپنا سگ ہوتا ہے، اسے درد صرف اپنا محسوس ہوتا ہے۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ طوفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمان سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ اپنی یادوں کے ساتھ جنگ مت لڑیں، آپ ہار جائیں گے۔ ان کے ساتھ صلح رکھیں اور سکون کو روح پر حاوی ہونے دیں۔ جس سے محبت ہو اسے ہر حال میں دعا ہی دی جاتی ہے۔ مخلص لوگ نیت کے خراب نہیں ہوتے، اور جن کی نیتیں خراب ہوں وہ لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ مومن سادہ ہوتا ہے مگر بیوقوف نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا ہے مگر مکار نہیں ہوتا۔ سجدے وہ واحد جھکاؤ ہیں جو ہمیں بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ جب اللہ کی مصلحت سمجھ آ جاتی ہے تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔
گناہ کسی کانٹے کی طرح مسلسل دل میں چبھتا رہتا ہے، اسے چھوڑا نہ جائے تو یہ دل کو زخمی کر دیتا ہے، پھر بے چینی اور خلش وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ کسی چیز سے محروم رہنے والے کو جب وہ چیز ملتی ہے تو وہ کھل کر دوسروں کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ محرومی کی کڑواہٹ کیا ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حال اور اپنی حالت پر مطمئن ہو۔ ہمیں سکون کا وہ لمحہ ضرور چاہیے ہوتا ہے جس میں ہم وہ سب کچھ نئے سرے سے ترتیب سے رکھیں جو ہمارے اندر بکھر چکا ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے اندر کسی چیز کو جگاتے ہیں وہ کبھی آپ کے اندر سے نکلتے نہیں، چاہے وہ آپ کو الوداع کہہ دیں۔ عام سی بات ہے، لیکن ادب کا تقاضا اور سلیقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے ساتھ کسی تصویر کو بیان کریں تو کبھی نہ کہیں کہ فلاں صاحب میرے ساتھ کھڑے یا بیٹھے ہیں، بلکہ میں فلاں صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بے زبان تکیے کسی کو ہماری بھاری بھرکم یعنی بوجھل سروں کے بارے میں نہیں بتاتے۔ اپنی قیمت کا تعین آپ خود کرتے ہو، کسی کی شان و شوکت دیکھ کر اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو۔ قیمت اگر وزن سے ہوتی تو پتھر کی چٹانیں ہیرے سے زیادہ مہنگی ہوتی۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے لیکن حکمت نہیں تو آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہی یہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انسان ایک مکمل انسان نہ ہو، لیکن ممکن ہے آپ کو آپ کا وہ حصہ دیتا جائے جو آپ میں کم ہے۔ آپ کی زندگی کے بہادر فیصلوں میں سے ہے کہ آپ کی جان اور مال کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز کو پورے طور پر آپ چھوڑ دیں۔ لوگوں کی اصلیت ان کا وہ رویہ ہوتا ہے جو ان کے عمل سے ظاہر ہو، نہ وہ اس سے زیادہ کچھ ہے نہ کم۔ کچھ دل مسجد ہی ہوتے ہیں، احتیاط کیجیے، ایسے کسی دل کو ڈھا مت دینا جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو۔ ان لوگوں پر سلامتی ہو جنہیں ہم نے جب کبھی روح سے آواز دی تو انہوں نے دل کی دھڑکن سے جواب دیا، اور آسمان والا اپنے لاڈلوں کے لاڈ اور نخرے زمین والوں سے زیادہ پورے کرتا ہے۔ ہم کسی کے نہیں، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ ہر چیز کے وجود کا رب ہے، وہ اپنے لطف اور کرم سے ہمارا خیال رکھتا ہے۔ یا اللہ، ہم ڈرتے ہیں کہ تیرا کوئی بندہ ہم سے شکایت رکھے۔ یا اللہ، ہمیں دوسروں کی زندگی سے ایسے گزار دے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ لوگ رات کو اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں جبکہ اللہ اپنا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کبھی چیزوں کو آگے ضرور فرما دیتا ہے، لیکن وہ آپ کے دل کو بھولتا کبھی نہیں جسے انتظار نے تھکا دیا ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، ہمیں کسی ایسے انسان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنا جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو۔ تو سب جانتا ہے اور میں بالکل نہیں جانتا، تو سب قدرت رکھتا ہے جبکہ میں کچھ طاقت نہیں رکھتا، اور تو تمام غیبوں کو بہترین جاننے والا ہے۔ آسمانوں میں قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے بندے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں بند گلی سے، لا حاصل کوشش سے، ناکام یقین سے، اور اس بات سے کہ ہمارا دل کسی ایسی چیز یا شخص کے ساتھ جڑ جائے جو ہمارا ہے ہی نہیں۔ وہ سکون جو دنیا کی وجہ سے کھو جاتا ہے، اللہ عز و جل کے سامنے سر بسجود ہونے سے واپس مل جاتا ہے۔ وہ اپنا لطف و کرم نور اور آسانیوں کی شکل میں اتارتا ہے۔ وہ کریم ہمیں ویسے ہی عطا کرتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ تم نے اللہ کو دیکھا؟ جواب آیا بہت بار۔ پوچھا کب اور کیسے؟ جواب آیا جب جب اس نے میری پردہ پوشی فرمائی، میرے گناہوں کو چھپا لیا، مجھے رزق دیا، مجھے صحت عطا کی۔ اے مولا، جس کی ہمیں طاقت نہ ہو وہ بوجھ ہم پر مت ڈالیو۔ اے دلوں کے حال جاننے والے مہربان رب،
ہماری بے بسی کے عالم میں مانگی ہوئی تمام دعائیں قبول فرما۔ جس کی روح آپ کی جیسی ہو، آپ سے مشابہت رکھتی ہو، وہ جانتا ہے آپ کو الفاظ کے بغیر کیسے پکارا جائے۔ کچھ آوازیں الفاظ کا استعمال نہیں کیا کرتی، لہذا دھیان سے سنو۔ مجھے معلوم ہے مولا تو دیکھ رہا ہے زمین والوں کا زمین پر خدا ہونا۔ حصہ زندگی سے قصہ زندگی بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتماد ہو، اپنے راز اپنے تک ہی رہنے دو۔